أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. سورہ نمل ہماری چل رہی ہے. آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک کی تلاوت ہوئی ہے. 5 آیتیں پڑھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، بلکہ آگے تک کا خلاصہ بیان ہوگا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط چونچ میں پکڑ کر کے وہ لے گیا. مجلس میں اکیلے میں جو بھی صورت تھی وہ خط ہدہد نے وہاں ڈال لیا اور بلقیس نے وہ خط پڑھا. اب خط کس زبان میں تھا یہ والی بات بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ساری زبانیں آتی تھی. جب وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے تو عربی جاننا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگرچہ ان کی اپنی زبان عربی نہیں تھی. اور وہ جو خاتون تھی، جو بادشاہ تھی، بلقیس اس کا نام تھا، تو وہ جو خاتون تھی وہ عربی النسل تھی. اس کی پوری تفصیل درس میں آ چکی ہے آپ حضرات کے سامنے. تو یہ عربی خط اس نے خود عربی میں پڑھا، ایک بات. اور اگر عربی میں نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان میں تھا، تو وہاں ترجمان ہوگا. انہوں نے وہ خط سنائے. خط کے بارے میں اپنے اراکین سلطنت سے کہنے لگی کہ بڑی عزت دار، باوقعت، معزز خط میرے پاس آئے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے. اور خط کا مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے خلاف تکبر اور فخر سے کام مت لینا، تابعدار بن کر کے میرے پاس آ جاؤ. بس یہ خط کا مضمون ہے. حضرت 3 باتیں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 3 تکبر نہیں کرنا اور تابعدار بن کر کے آ جانا میرے پاس. اس پر اس عورت نے اپنے اراکین سلطنت کو کہا کہ دیکھو، جب تک تم مجھے رائے نہیں دو گے اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گی. تمہاری رائے، تمہارا فیصلہ، تمہارا مشورہ جب تک تم میرے پاس آؤ گے، بیٹھو گے، سوچو گے، سوچ کے بعد جا کر کے ایک رائے قائم کرو گے، اس کے بعد میں فیصلہ کر سکوں گی. اور آپ بولیں آپ لوگ کی کیا رائے ہے؟ تو جو اراکین سلطنت نے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے تابعدار، ہم طاقت والے بھی ہیں اور لڑائی کا فن بھی جانتے ہیں. طاقت بھی ہے، لڑائی کا فن بھی جانتے ہیں. اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہماری ملکہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ دیکھیں، لڑائی جو ہے وہ اس وقت مصلحت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی بادشاہ لوگ بادشاہی کے ساتھ آ کر کے حملہ آور ہوتے ہیں تو جس جگہ وہ حملہ کرتے ہیں اس جگہ تہس نہس کر دیتے ہیں اور وہاں جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل بنا دیتے ہیں. بڑے لوگوں کو تابعدار بنانے کے لیے ان کو ذلیل بنا دیتے ہیں. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج بھی ایسے ہی کرے گی کہ جب یہ آئیں گے
تو ہمارے پورے علاقے کو تیز تیز کر لیں گے اور ہم میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو دبا دیں گے اور پوری رعایا ان کی تابعدار ہو جائے گی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ تحفے تحائف بھیج دیتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ان تحفے تحائف کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو تحفے تحائف کی تفصیلات جو آئی ہیں، سونے کی کچھ اینٹیں تھیں اور ہیرے جواہرات تھے اور 100 غلام تھے اور 100 کنیزیں تھیں۔ غلاموں کو عورتوں کا لباس پہنایا، عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا اور خط بھی دیا۔ اور یہ سارا کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے تھا کہ یہ کیا کرتے۔ انہوں نے جو یہاں سے بندے روانہ کیے تو وہ تو پیغمبر تھے، ان کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 30 میل تک ایک سڑک بنائی ساری سونے کی، پورے سونے کی اینٹیں، جو بعض سڑکوں پہ اینٹیں لگتی ہیں نا، سب سونے کی اینٹوں والی سڑک بنائی 30 میل تک، اور دائیں بائیں ایسے جانور کھڑے کر دیے جو عجیب عجیب شکل کے جانور تھے، جن جانوروں کا پیشاب پخانہ سونے پہ پڑ رہا تھا، یہ 30 میل تک دائیں بائیں، اور دربار ایسا سجایا کہ 400 کرسیاں ایک طرف، 400 کرسیاں دوسری طرف، سونے کی کرسیاں، 400 سونے کی کرسیاں ایک طرف، اس میں علماء کو بٹھایا، 400 سونے کی کرسیاں دوسری طرف، اس میں اپنے اراکین سلطنت کو بٹھایا، دربار خوب سجایا۔ اب جب وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے منظر دیکھا کہ ہمارے پاس تو چند اینٹیں سونے کی، یہاں تو سونے کا فرش بچھا ہوا اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہاں تو جانور پیشاب پخانہ کر رہے ہیں۔ تو ایک روایتوں میں بعض آتا ہے کہ انہوں نے اپنا سونا وہیں ڈال دیا باہر، کہ یہ تو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور بڑا روب ان پہ پڑا۔ اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا، خطبہ پیشانی سے پیش آئے، ان کا اکرام کیا، ان کو عزت دی، اور کہنے لگے کہ دیکھو تم لوگ پیسہ لائے ہو، چیزیں لائے ہو، میرے پاس تمہارے پیسے سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ تمہارے پاس صرف دنیا ہے، میرے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، میرے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ تم اپنے یہ پیسے سونے پر اتراتے ہو اور تکبر کرتے ہو، یہ سونا اور یہ چاندی تو میں قبول نہیں کروں گا، واپس جاؤں۔ اور اگر تم لوگ تابعدار ہو کے نہیں آئے، میں ایسا لشکر بھیجوں گا کہ تمہارا مقابلہ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، وہ تم سب کو تابعدار اور ذلیل خوار کر کے لے آئیں گے، اور پھر تمہاری رعایا اور تم سب ہمارے تابعدار رہو گے، کہیں بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ یہاں تک کا مضمون میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہاں تک ایک مضمون ہے پورا، اس لیے میں نے آپ حضرات کو اس کا خلاصہ سنایا۔ اس میں کچھ باتیں یہ لکھی ہیں کہ خط کو معزز کیوں کہا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کا خط ہے، نبی معزز، نبی کا خط بھی معزز، عزت والا۔ اللہ نے خط کو کریم کہا، کریم کے معنی باعزت کے آتے ہیں، باوقات کے آتے ہیں۔ اور ایک تفسیر معزز کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اس خط پہ مہر لگی ہوئی تھی، اور جس خط پہ مہر ہو وہ اس زمانے میں لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کے خطوط بھیجے بادشاہوں کے پاس، تو صحابہ نے کہا کہ بڑے لوگ مہر کے بغیر خط نہیں مانتے، کیا کریں؟ تو کہا مہر بنوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی، اس انگوٹھی کے اندر مہر بنایا، اور اس مہر کی تفصیل یہ تھی کہ اللہ اوپر تھا اور رسول بیچ میں تھا اور محمد نیچے تھا، محمد رسول اللہ، اللہ اوپر تھا، رسول بیچ میں تھا، محمد۔ تو اللہ کے رسول جب خط بھیجتے تھے تو اس کو مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو پھر وہ خطوط آج بھی ان کی شکلیں موجود ہیں، اور بڑے باوقات خطوط تھے اللہ کے رسول کے، تو مہر لگاتے ہیں۔ آج کل اس کی صورت لفافے کی ہے، تو لفافہ مہر، ہم ہر ایک آدمی کے پاس مہر ہوتی بھی نہیں ہے،
تو لفافے میں بند کر کے کوئی چیز دینا یہ بھی سامنے والے کی عزت ہے. لفافے میں بند کر کے کوئی چیز دینا یہ بھی کیا ہے؟ کھلے خط کی بنسبت. بھئی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میں نے کھلا دے دیا، اس میں عزت نہیں ہے. عزت کس میں ہے؟ لفافے میں ڈالا، آپ نے بند کیا، پھر آپ نے اس کو پیش کیا، اس میں تو بند لفافہ یہ مہر کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، بند لفافہ یہ مہر کے قائم مقام ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس خط کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے. یعنی بڑے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن پاک کی نظروں میں، ہمارے رب کی نظروں میں قصے میں موجود چیز قابل وقات نہیں ہوتی. ہمارے رب نے بہت ساری چیزوں کو ذکر نہیں کیا، اور علماء لکھتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے ذکر نہیں کیا تم بھی مت چھیڑو اس کو، لیکن جس چیز کو ذکر کیا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے خط نویسی، کسی کو مضمون لکھنا، اس کے آداب سکھائے ہیں اس کے، اور قرآن پاک نے اس کے ایک ایک گوشے کو بیان فرمایا. ایک تو یہ کہ خط کیا ہے؟ فصیح اور بلیغ خط ہے. بہت لمبا مضمون نہیں ہے، بہت لمبا مضمون آدمی کو پریشان کر دیتا ہے. چھوٹا سا خط ہے اور اس میں اللہ کی بڑائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا تعارف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور حکیمانہ مضمون ہے، اور دعوت ہے. دعوت، حکیمانہ مضمون. دیکھنا تکبر مت کرنا، ہاں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. اور دعوت کیا ہے؟ تابعدار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، آ جاؤ. اور اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف کیا ہے؟ میں سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے، علماء کرام نے کچھ آداب لکھے ہیں کہ آدمی خط جب لکھے تو اس میں اپنا تعارف کرائے، میں کون ہوں، اپنا لکھے کہ بھئی، تاکہ خط جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو آپ کا نام تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو کہ وہ ڈھونڈتا پھرے کہ بھئی کون صاحب ہے یہ مضمون لکھنے والے. تو اپنا تعارف کرائے تاکہ تمہارا تعارف سامنے ہو، اور وہ سننے والا جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ آدمی مجھ سے یہ بات کر رہا ہے. ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ خط کے اندر بسم اللہ لکھنا، خط کے اندر بسم اللہ لکھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خطوط ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا اور پھر سامنے والے کو آپ نے بیان فرمایا. جیسے آپ کے خطوط میں یہ بات ہے، من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، یا من محمد رسول اللہ الی فلاں، میں محمد جو اللہ کا رسول ہوں فلانے کو یہ خط بھیج رہا ہوں. اچھا، اب اس میں یہ والی بات کہ بڑا اگر چھوٹے کو خط لکھے اس میں تو اپنا نام پہلے لکھے، اس لیے جو بڑا ہے وہ، اس لیے کہ وہ بڑا ہے اپنا نام لکھے. لیکن اگر چھوٹا اپنے بڑے کو لکھے، والد صاحب کو لکھے، استاد کو لکھے، بزرگوں کو لکھے، تو کیا وہ بھی اپنا نام پہلے لکھے؟ تو اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پر غلبت ہے اس بات کا کہ سنت پر عمل کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے خطوط سے یہ بات ہے کہ صحابہ اس میں سنت پہ عمل کرتے تھے، یعنی پہلے اپنا نام لکھتے تھے پھر حضور کو خط لکھا. جیسے حضرت اعلیٰ حضرمی، ان کو ایک جگہ کا گورنر بنایا، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے پہلے اپنا نام لکھا پھر حضور کا نام لکھا. تو کہا کہ سنت تو یہی ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ والی بات کیا ہے، افضلیت پہ تو دلالت کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں، جواز پہ تو دلالت کرتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ آدمی سنت کی نیت سے اپنا نام پہلے لکھے، لیکن جواز کا کوئی انکار نہیں ہے. کسی بڑے کو آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس بڑے میں اپنا نام اگر آپ نے پہلے نہیں لکھا، اس بڑے کا نام پہلے لکھا تو اس کی بھی گنجائش ہے. اگرچہ آدمی اپنا نام پہلے لکھے، لیکن کسی بزرگ کو آپ لکھ رہے ہیں اس میں بزرگ کا نام پہلے لکھے، بعد میں پھر اپنا نام لکھے. ایک بات تو یہ ہو گئی نام پہلے اور بعد میں لکھنے کی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بسم اللہ کا کیا حکم ہے. تو کہا کہ بھئی بسم اللہ تو لکھنی چاہیے.
تو اچھا بسم اللہ پہلے لکھیں بعد میں لکھیں؟ اس خط میں تو یہ ہے کہ بھئی پہلے سلیمان کا نام ہے پھر بسم اللہ ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو بلقیس نے پڑھا، اور بلقیس تو اس وقت مسلمان نہیں تھی، بلقیس کہہ رہی ہے کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اصل کیا ہے؟ کہ اصل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں ان خطوط میں یہ ہے کہ اللہ کا نام پہلے ہو بعد میں اپنا نام ہو، پہلے کس کا نام ہو؟ اللہ کا نام ہو، بعد میں اللہ۔ پھر ایک روایت پیش کی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ والی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان ابن داود الی بلقیس فلاں فلاں، تو کہا کہ پہلے بسم اللہ ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، پھر بلقیس کا نام ہے، اور پھر مضمون ہے خط کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے کس کا نام آ جائے بھائی؟ بسم اللہ آ جائے پہلے، پھر اپنا نام آ جائے، پھر جس کو لکھ رہے ہیں پھر اس کا نام آ جائے، پھر خط کا مضمون آ جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ پہلے لکھے بعد میں لکھے، یہ والی بات بھی آ گئی۔ اچھا اب یہ ہے کہ بسم اللہ کہاں لکھیں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت ساری شادی کارڈوں میں لوگ پورا نام لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، یا بہت سارے خطوط میں لوگ بسم اللہ لکھتے ہیں، پرچوں میں لکھتے ہیں، بہت سارے اسپتالی پرچوں میں ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے لکھے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جس جگہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام کی عزت ہوگی تو وہاں تو آپ بسم اللہ لکھیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب وہ عام مضمون میں اگر کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا تھا حضرت اس کو پھینکتے نہیں تھے، ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب بھی وہ لکھی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، انگلش کی کوئی چیز ہو اس کو تو پھینک دیتے ہیں، لیکن اردو کا کوئی بھی مضمون ہو اس کو نہیں پھینکتے، چاہے اللہ کا نام ہو یا نہ ہو۔ کہا کہ ان حروف کی بے حرمتی مت کرو، تو پھر بسم اللہ کی بے حرمتی تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس جگہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عزت ہوگی وہاں تو آپ بسم اللہ لکھیں۔ جس جگہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اللہ کے نام کی عزت نہیں ہوگی تو وہاں خط میں بسم اللہ نہ لکھیں، تو پھر کیا کریں؟ بسم اللہ کی برکت لینے کے لیے تو وہاں زبان سے کہہ دو، کیا کہو؟ زبان سے، یعنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور خط میں مت لکھو، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام کی قدر نہیں ہوگی، لوگ اس کو پھینک دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں نالیوں کے اندر ادھر ادھر اللہ کے نام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نام کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت اور قدردانی کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر بلقیس تو مشرکہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ لکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام کسی مشرک کے حوالے کر سکتے ہیں؟ جواب، قرآن پاک تو کسی کافر کو نہیں دے سکتے، ناجائز ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پاک جو خالص فاتحہ سے لے کر والناس تک ہے اس کو تو کسی مشرک کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن کو تو وہی ہاتھ لگائے گا جو پاک ہو، اور مشرک کے بارے میں، کافر کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں یہ ناپاک ہے جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ لیکن مکس مضمون، یعنی جس کے اندر اللہ کا نام بھی ہے اور کچھ اور باتیں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، اور بھی باتیں ہیں، تو جو مکس مضمون ہے اس کے اندر اگر اللہ کا نام ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آدمی دے سکتا ہے، کسی مشرک کو وہ اس طرح دے سکتا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط بھیجے، کسریٰ کو بھیجا وہاں بھی اللہ کا نام لکھا، قیصر کو بھیجا وہاں بھی اللہ کا نام لکھا، مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھیجا وہاں بھی اللہ کا نام لکھا، حبشہ والے کو بھیجا وہاں بھی اللہ کا نام لکھا۔ تو جہاں مکس مضمون ہو وہاں اللہ کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آگے کچھ اور آداب ہیں مشورے کے، بہت بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ مشورہ کیا چیز ہے، اور آدمی کو خود سر نہیں ہونا چاہیے، پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے، اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے، بلکہ چھوٹوں سے پوچھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں، جیسے ملکہ بلقیس نے اپنے اراکین سلطنت سے مشورہ کیا، اللہ کو یہ مشورہ اچھا لگا،
اگرچہ غیر مسلم خاتون ہے لیکن اس نے رائے لی، مشورہ کیا، اور مشورے کی ہمارے مذہب میں بہت بڑی حیثیت ہے. اس لیے اگلا جو خلاصہ ہے کل کا انشاءاللہ وہ مشورے کے بارے میں وہ آپ کے خدمت میں پیش ہوگا، اور ترجمہ بھی کل ہی کے درس میں آ جائے گا. یہ کچھ ہدایات تھیں وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.